الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ درس میں ہم نے وراثت کے بنیادی تعارف کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اور آج کے درس میں انشاءاللہ عز و جل ہم وراثت کے ارکان اور وراثت کے اسباب کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ عزیز طلبہ کرام، ہماری دوسری فصل وراثت کے ارکان کے بارے میں۔ وراثت کے 3 ارکان ہیں، نمبر 1 مورث، نمبر 2 وارث، اور نمبر 3 میراث۔ سب سے پہلے مورث، کہ مورث کسے کہا جاتا ہے؟ هو الشخص الذي مات حقیقتاً او حکماً وترک مالا او حقا یورث عنہ، کہ وہ شخص جو حقیقتاً یا حکماً فوت ہو گیا اور مال یا حقوق چھوڑے ہوں جو اس مرنے والے سے منتقل ہو کر وارثوں تک پہنچیں۔ یعنی مورث اسے کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس نے کچھ اموال جو اس کی ملکیت میں تھے وہ اس نے چھوڑے، یا کچھ حقوق اس نے چھوڑے، تو جو بھی ایسا شخص دنیا سے رخصت ہو کہ جس کے اموال ہیں، حقوق ہیں، اور وہ اموال حقوق ایسے ہیں کہ جو اس سے منتقل ہو کر اس کے وارثوں تک پہنچیں گے، تو ایسے شخص کو اس علم کی اصطلاح میں جو ہے وہ مورث کہا جاتا ہے۔ اس تعریف کے اندر ایک بات جو ذکر کی گئی کہ وہ شخص جو حقیقتاً یا حکماً فوت ہو گیا۔ اب حقیقتاً فوت ہونا کیا ہوتا ہے، اور حکمی طور پر اگر کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے حقیقتاً سے مراد دنیا سے رخصت ہو جانا، روح کا جسم سے نکل جانا ہے، جو ہمارے ہاں عمومی طور پر متعارف ہے، معروف ہے کہ جب کوئی شخص دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، اس کی روح اس کے بدن سے خارج ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ شخص جو ہے وہ مر گیا، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حقیقتاً دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جبکہ دوسرے نمبر پر حکماً فوت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص پر قاضی کی طرف سے موت کا حکم لگایا گیا، جیسے مفقود یعنی گم شدہ شخص میں ہوتا ہے۔ ویسے اس گم شدہ کی وضاحت اور مفقود کی وضاحت جو ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ مختصر طور پر آپ یوں سمجھ لیں کہ حکمی طور پر کسی شخص کا دنیا سے رخصت ہو جانا یا اس کا مر جانا وہ یوں ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مثال کے طور پر گم ہو گیا، اور ایک لمبے عرصے تک کافی تلاش کرنے کے باوجود ہمیں اس کا جو ہے وہ پتہ نہ چلا، اور جب اس کی زندگی کے تقریباً جو ہے وہ 70 برس گزر جائے اس وقت قاضی کی طرف سے، اور اگر قاضی نہ ہو تو جو بھی مفتی اسلام ہے، مفتی اسلام کی طرف سے اس شخص کی موت کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔ اب در حقیقت نفس الامر میں واقع میں وہ دنیا سے رخصت ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف قاضی کی طرف سے جب موت کا حکم لگا دیا جاتا ہے، مفتی اسلام کی طرف سے جب موت کا حکم لگا دیا جاتا ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شخص بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اسے کہا جاتا ہے حکمی طور پر جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہونا۔ تو مورث وہ ہے کہ جو شخص حقیقتاً فوت ہو گیا، مطلب اس کی روح اس کے بدن سے نکل گئی، یا حکماً فوت ہو گیا یعنی قاضی وغیرہ کی طرف سے، مفتی اسلام کی طرف سے اس کے اوپر موت کا حکم لگا دیا گیا کہ یہ شخص اب جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہا۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے چل کر تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ اور پھر یہ کہ مال یا حقوق اس بندے نے چھوڑے ہوں جو اس مرنے والے سے منتقل ہو کر وارثوں تک پہنچیں، اس شخص کو جو ہے وہ مورث کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وارث ہے۔ وارث کہتے ہیں هو الذی یستحق ان یکون خلیفۃ عن المورث فیما ترک من الاموال والحقوق، کہ وہ شخص جو چھوڑے ہوئے مال اور حقوق کا خلیفہ بننے کا مستحق ہو، یعنی جو شخص دنیا سے رخصت ہوا ہے، اب اس کا مال جن جن لوگوں کو ملے گا وراثت کے طور پر وہ لوگ جو ہے وہ وارث کہلائیں گے، یا حقوق جن لوگوں کو ملیں گے وہ لوگ جو ہے وہ وارث کہلائیں گے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ بسا اوقات ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے کئی عزیز و اقارب رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اس کا وارث ہوں، میرا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ تعلق ہے، یا میری اس کے ساتھ یہ رشتہ داری ہے، لہٰذا میں اس کا وارث ہوں اور مجھے بھی وراثت کے طور پر جو ہے وہ حصہ ملنا چاہیے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ خالی کسی کے دعوے کی بنیاد پر
اس کو جو ہے نا وارث ڈکلیئر کر دیا جائے، وارث قرار دے کر اس کو مال وراثت دے دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ باقاعدہ وارث کون ہوتا ہے، اس کی پراپر جو ہے وہ ایک تعریف ہے، یہ تعریف جس شخص کے اوپر سچی آئے گی وہی وارث بننے کا مستحق ہوگا۔ اور ہم نے اس تعریف کے اندر پڑھا کہ وہ شخص جو چھوڑے ہوئے مال اور حقوق کا خلیفہ بننے کا مستحق ہو، یعنی شریعت مطہرہ جس کو وارث قرار دے وہ وارث ہوگا، اور وہ مرنے والے کے اموال یا حقوق کے اوپر جو ہے وہ قابض ہونے کا اختیار رکھتا ہے شرعی اصولوں کے مطابق، تو اسی کو وارث کہا جائے گا۔ خالی کسی کے دعویٰ کرنے کی بنیاد پر یا کسی کے خالی اصرار کرنے کی بنیاد پر اس کو وارث جو ہے وہ کہہ کر مرنے والے کا مال اس کو نہیں دیا جائے گا۔ پہلی تعریف میں، مورث کی تعریف میں اور وارث کی تعریف میں، اور آگے چل کر جو ہے وہ میراث کی تعریف میں، تینوں کے اندر جو ہے وہ ایک لفظ ذکر ہو رہا ہے حقوق۔ اس حقوق سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت جو ہے نا وہ یہاں پر آ رہی ہے۔ یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شخص جو حقیقتاً یا حکماً فوت ہو گیا اور مال یا حقوق چھوڑے، مال تو تقریباً سب کو معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ گزشتہ درس میں بھی بیان کیا گیا کہ جو بھی سونا ہے، چاندی ہے، کرنسی نوٹ ہیں، پرائز بانڈ ہیں، یا کسی بھی ملک کی کرنسی ہے، امور خانہ داری کا سامان ہے، جائیداد ہے، زمین مکان دکان ہے، کپڑے ہیں، کتابیں ہیں، موبائل ہے، یہ ایک شخص کی ملکیت میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سارا کا سارا اس کا مال کہلاتا ہے۔ تو ان تعریفات کے اندر جو حقوق کا لفظ آ رہا ہے، اس حقوق سے کیا مراد ہے اور یہ حقوق کسے کہا جاتا ہے، تو وہ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر میراث ہے۔ میراث کے اندر بھی حقوق کا لفظ جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا ہے۔ میراث ہوا ما یترکہ المیت من الاموال والحقوق التی تورث، وہ جس کو میت چھوڑ کر مرے، یعنی اموال اور ایسے حقوق جو قابل وراثت ہوں، اسے میراث کہا جاتا ہے۔ یعنی میراث کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، مال بھی ہوتا ہے اور میراث کے اندر جو ہے نا وہ حقوق بھی ہوتے ہیں، اور اموال کی تو وضاحت ہو چکی۔ دوسرے نمبر پر حقوق ہیں۔ حقوق سے مراد ثمن وصول کرنے کے لیے مبیع کو روکنے کا حق اور قرضہ جات کی وصولی کا حق۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک شخص اس نے کسی کو کوئی چیز بیچ دی، لیکن جس شخص کو بیچی اس نے ادھار پر جو ہے نا وہ چیز لی کہ میں آپ کو پیسے جو ہے نا اس کے بعد میں دے دوں گا۔ اب اس شخص نے کہ جس نے وہ چیز بیچی، اس نے اس شخص کو کہ جس کو بیچی گئی اس کو یہ کہا کہ میں یہ چیز اپنے پاس ہی رکھوں گا، جب آپ مجھے یہ پیسے دے دیں گے تو میں آپ کو آپ کی چیز آپ کے حوالے کر دوں گا۔ اس نے اس کو قبول کر لیا، ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جس نے چیز بیچی تھی اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جب اس کا انتقال ہوا تو چونکہ ثمن وصول کرنے کے لیے، کرنسی پیسے وصول کرنے کے لیے اس بیچی گئی چیز کو روکنے کا حق اس کو حاصل تھا، تو یہ حق بطور وراث اس کے وارث کی طرف منتقل ہو جائے گا کہ جو بھی آگے اس کا بیٹا ہے یا بھائی وغیرہ موجود ہیں یا اس کا باپ موجود ہے یا اس کا دادا موجود ہے، جو بھی شرعی ورثاء ہوتے ہیں ان کو یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ اب وہ چیز اس وقت تک اس شخص کو حوالے نہ کریں جس کو بیچی گئی ہے، جب تک وہ ان کے پیسے، ان کی رقم ان کے حوالے نہ کر دے۔ تو یہ ہے حق سے مراد کہ آپ نے جو چیز بیچی ہے اس کے بدلے میں جو ثمن، جو پیسے آپ کو ملنے ہیں، جب تک وہ پیسے نہ ملیں اس وقت تک آپ اس چیز کو اپنے پاس جو ہے وہ روک سکتے ہیں۔ اور یہ جو حق ہے یہ پہلے مورث کو حاصل ہوتا ہے، مورث سے منتقل ہو کر جو ہے وہ اس کے ورثاء کی طرف یہ منتقل ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر قرضہ جات کی وصولی کا حق ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کسی کو قرضہ دیا اور ابھی وصول نہ کیا تھا کہ یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اس قرضے کو وصولی کرنے کا جو حق ہے وہ اس کے ورثاء کو حاصل ہو جائے گا۔ اس کے ورثاء میں جو بھی اس کا بیٹا ہے، بھائی ہے، والد ہے، دادا ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی شرعی ورثاء ہیں وہ اس قرضہ جات کو جو ہے وہ وصول کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر میراث کی تعریف کے اندر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ وہ جس کو میت چھوڑ کر مرے، چاہے اموال چھوڑ کر مرا ہو یا وہ ایسے حقوق چھوڑ کر مرا ہو کہ جو قابل وراثت ہوں، اور اس کی مثال میں ہم نے دو چیزیں بیان کی، ثمن یعنی کرنسی، رقم وغیرہ وصول کرنے کے لیے بیچی گئی چیز کو روکنے کا حق، مبیع بولتے ہیں بیچی گئی چیز اور ثمن بولتے ہیں کرنسی، رقم وغیرہ کو۔ تو ثمن کرنسی وصول کرنے کے لیے، پیسے وصول کرنے کے لیے بیچی گئی چیز کو روکنے کا حق یہ مورث سے منتقل ہو کر وارث کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح قرضہ جات کی وصولی کا جو حق ہوتا ہے یہ بھی مورث سے منتقل ہو کر وارث کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے۔
تو اس فصل کے اندر صرف 3 چیزیں تھیں، یعنی وراثت کے ارکان 3 ہیں۔ نمبر 1 مورث، جس کی تعریف آپ نے پڑھی، دوسرے نمبر پر وارث، اس کو بھی آپ نے پڑھا کہ وارث کسے کہا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر میراث، اور میراث کے حوالے سے بھی آپ نے تفصیل سماعت کر لی کہ میراث یا مال وراثت یا اموال متروکہ کسے کہا جاتا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد ہماری جو اگلی فصل ہے وہ ہے وراثت کے اسباب، اور وراثت کے 3 اسباب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 قرابت ہے، نمبر 2 زوجیت ہے، اور نمبر 3 ولا یعنی ملکیت ہے۔ اب اس کو اولاً آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو وراثت کے اسباب ہوتے ہیں، جس کے اندر وراثت کا سبب پایا جائے گا اسی کو وراثت جو ہے وہ دی جائے گی، اور جس کے اندر ان 3 اسباب میں سے کوئی سبب نہیں پایا جائے گا اس کو کبھی بھی وراثت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی، بھلے وہ آ کر دعویٰ کریں کہ میں اس کا رشتہ دار ہوں، میں اس کا عزیز ہوں، مجھے وراثت ملنی چاہیے، میرا وراثت کے اندر استحقاق ہے، اور میں جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ دعویٰ کرنے کا حق رکھتا ہوں، تو اس کو وراثت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی جب تک کہ ان 3 اسباب میں سے کوئی نہ کوئی سبب جو ہے وہ کسی کے اندر نہ پایا جائے۔ یعنی جتنے بھی ورثاء ہوتے ہیں جن کو مورث کی طرف سے مال وراثت دیا جاتا ہے، ان ورثاء کے اندر ان 3 اسباب میں سے کوئی نہ کوئی سبب ضرور پایا جا رہا ہوتا ہے۔ یا تو وہ قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، اس کے اندر قرابت پائی جا رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ہم مال وراثت دے رہے ہوتے ہیں، یا وہ زوجیت یعنی میاں بیوی کا جو آپس میں رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے وہ وارث بن رہے ہوتے ہیں، یا تیسرے نمبر پر ولا یعنی ملکیت ہوتی ہے جس کو ہم آگے چل کر تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو ان 3 اسباب میں سے کوئی نہ کوئی سبب اس کے اندر پایا جانا ضروری ہے، تب جا کر جو ہے وہ اس کو وراثت جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے وراثت کے اسباب میں ہم جو ہے وہ قرابت یعنی رشتہ داری کو پڑھیں گے کہ کس بنیاد پر جو ہے وہ شریعت مطہرہ جو ہے وراثت کی تقسیم کاری کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرماتی ہے۔ یعنی قرابت پائی جائے تو وراثت ملے گی، زوجیت پائی جائے یعنی میاں بیوی والا جو رشتہ ہے اس کی بنیاد پہ وراثت ہے، اور تیسرے نمبر پر اگر وراثت کا جو سبب ولا یعنی ملکیت یہ پائی جائے تو جو ہے وراثت جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے قرابت ہے، یعنی جسے ہم رشتہ داری بھی کہتے ہیں، اس سے مراد وہ نسبی رشتہ داری ہے۔ یہ نسبی کا جو لفظ ہے اس سے آپ یوں سمجھیں کہ رشتہ داریاں جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک نسبی رشتہ داری ہوتی ہے اور ایک سببی رشتہ داری ہوتی ہے۔ نسبی رشتہ داری کے احکامات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں، جبکہ سببی رشتہ داری کے احکامات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ جو سببی رشتہ داری ہوتی ہے اس کو حکمی رشتہ داری بھی کہا جاتا ہے، اور ولا یعنی ملکیت کے اندر وہ سببی رشتہ داری ہی بیان کی جائے گی، وہ حکمی رشتہ داری ہی بیان کی جائے گی، جبکہ قرابت کے اندر جو ہے وہ نسبی رشتہ داری کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ نسبی رشتہ داری ہے جو ولادت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، اس میں میت کے اصول و فروع شامل ہوتے ہیں۔ اصول سے کیا مراد ہے؟ اصول سے مراد ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی وغیرہ یہ حضرات شامل ہیں، جبکہ فروع کے اندر بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی وغیرہ یہ شامل ہیں۔ تو جو ہمارا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، جس کو ہم سے کوئی نہ کوئی قرابت، کوئی نہ کوئی رشتہ داری حاصل ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ وراثت ملتی ہے۔ اور یہاں پر جو چند ایک رشتہ دار لکھے گئے ہیں، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، صرف یہی نہیں ہے، یہ صرف مثال کے طور پر یہاں پر لکھے گئے ہیں، وگرنہ اور بھی رشتہ دار ہیں کہ جو قرابت کے زمرے میں آتے ہیں اور قرابت کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو حصہ دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر کے اندر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اصحاب فرائض یہ کل 12 ہوتے ہیں کہ جن کو سب سے پہلے جو ہے وہ مرنے والے کا مال جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے، کہ جس میں 4 مرد ہیں، 8 اس میں عورتیں ہیں۔ مردوں کے اندر باپ ہے، دادا ہے، شوہر ہے، اور اس کے علاوہ اخیافی بھائی ہے۔ پھر عورتوں کے اندر بیٹی ہے، پوتی ہے، ماں ہے، دادی ہے، نانی ہے، حقیقی بہن، سگی بہن ہے، اخیافی بہن ہے، اور اس کے علاوہ یعنی ماں شریکی بہن ہے، اللاتی بہن، باپ شریکی بہن ہے۔ یہ سارے حضرات جو ہے نا وہ رشتہ دار ہیں۔ اسی طرح اسبات رشتہ دار ہوتے ہیں جس کی تفصیل گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے پڑھی، بیٹا ہے، پوتا ہے، پڑپوتا ہے، سگا بھائی ہے یا باپ شریکہ بھائی ہے، پھر آگے جو ہے وہ سگے بھائی کا بیٹا یعنی بھتیجا ہے، چچا ہے، یہ سارے رشتہ دار کہلاتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ وراثت قرابت یعنی رشتہ داری کی وجہ سے جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر زوجیت یعنی شادی ہے۔ اس کے اندر کافی تفصیل ہے جس کو آج ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے
زوجیت شادی کو آپ یوں سمجھیں کہ جو بھی میاں بیوی ہوتے ہیں، جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے، شوہر اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کا مال وراثت اس کی بیوی کو ملتا ہے، بیوی اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کا مال وراثت اس کے شوہر کو جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ عز و جل آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ اگر شوہر فوت ہو تو بیوی کو کتنا حصہ دینا ہے، بیوی فوت ہو تو شوہر کو جو ہے وہ کتنا حصہ ملنا ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل آگے چل کر بیان کیا جائے گا۔ بیوی کا وارث بننا، شوہر کا وارث بننا اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ وراثت کے 3 اسباب میں سے جو دوسرا سبب ہے زوجیت، وہ پایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ جس کے اندر وراثت کے اسباب میں سے کوئی نہ کوئی سبب پایا جائے گا اس کو وراثت دی جائے گی۔ تو چونکہ شوہر کے مرنے کی صورت میں بیوی کے اندر زوجیت کا سبب پایا جا رہا ہے، اور عورت کے مرنے کی صورت میں، بیوی کے مرنے کی صورت میں یہ دوسرا سبب زوجیت شوہر کے اندر پایا جا رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے شوہر کے مرنے کی صورت میں بیوی اور بیوی کے مرنے کی صورت میں شوہر جو ہے وہ اس کا وارث بنتا ہے۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ جو یہاں پر بیان کیا جائے گا کہ جب لڑکے اور لڑکی کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، اگر یہ نکاح بالکل صحیح ہو، عقد صحیح جسے ہم کہتے ہیں، یعنی جس کے اندر نکاح کی شرائط، نکاح کے تقاضے اور نکاح کے لوازمات اچھے انداز سے پورے کیے گئے ہوں، عقد صحیح جب ہو تو جب یہ عقد صحیح پایا جاتا ہے تو اس وقت کہا جائے گا کہ زوجیت کا سبب پایا جا رہا ہے۔ اور اگر عقد صحیح نہ ہو، یعنی نکاح باطل ہو یا نکاح فاسد ہو، نکاح کی شرائط کا خیال نہ کیا گیا ہو، بغیر شرائط کے جو ہے نا وہ نکاح کر دیا گیا ہو، تو یہ عقد صحیح نہیں ہے۔ تو جب عقد ہی صحیح نہیں ہوا تو یہ آپس میں میاں بیوی بھی نہ ہوئے، تو جب یہ میاں بیوی ہی نہ ہوئے تو ان کے اندر جو وراثت کا دوسرا سبب زوجیت ہے وہ بھی نہیں پایا گیا۔ تو جب سبب نہیں پایا گیا تو لہٰذا وراثت بھی اب نہیں ملے گی۔ تو زوجیت کا مطلب یہ ہے جو ہم نے یہاں پر بیان کیا کہ اس سے مراد وہ زوجیت ہے جو عقد صحیح کے ذریعے حاصل ہو، خواہ خلوت صحیحہ و دخول ہو یا نہ ہو۔ اس کو ہم آگے چل کر بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کے ضمن میں یہ جو نوٹ آ رہا ہے اس نوٹ کو ملاحظہ فرمائیں کہ جو شرائط نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہیں، اگر ان میں سے کوئی شرط مفقود ہو جائے، مثلا گواہوں کے بغیر نکاح ہوا یا ایجاب و قبول ایک مجلس میں نہ ہوا، اب اگر شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک مر جائے تو دوسرا اس کا وارث نہیں بنے گا، یعنی فاسد یا باطل نکاح ہونے کی صورت میں اگر زوجین میں سے کسی کا انتقال ہوا تو دوسرا اس کا وارث نہیں بنے گا۔ اور یہ وجہ میں آپ کو بیان کر چکا کہ جب نکاح ہی صحیح نہیں ہے، نکاح ہی فاسد ہے، نکاح ہی باطل ہے کہ جس کے اندر شرائط کا بالکل لحاظ خیال نہیں کیا گیا، تو جب نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، وہ آپس میں میاں بیوی بنے ہی نہیں، زوجیت والا سبب جو کہ وراثت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، وہ سبب جب ان میں پایا ہی نہیں گیا تو پھر کیسے ان میں سے ایک کو دوسرے کا ہم جو ہے وارث بنا سکتے ہیں؟ تو اس لیے زوجیت والا جو سبب ہے اس کے لیے عقد صحیح کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور یہاں پر جو بطور خاص قید ہے وہ عقد صحیح کی ہے۔ اور جہاں تک یہ جو آگے چیزیں لکھی ہیں خلوت صحیحہ اور دخول، اس کا مطلب یہ ہے یعنی جب دو لڑکے اور لڑکی میں صحیح نکاح ہو گیا، عقد صحیح ہو گیا، نکاح کی شرائط کے مطابق جو ہے وہ نکاح ہو گیا، اب یہ میاں بیوی بن گئے۔ اب بھلے لڑکی کی رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، وہ اپنے شوہر کے یہاں پر آئی ہو یا نہ آئی ہو، دونوں کے درمیان ازدواجی تعلقات بنے ہو یا نہ بنے ہو، دونوں کے درمیان خلوت صحیحہ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، جب بھی ان میں سے کوئی ایک فوت ہوگا تو دوسرا اس کا وارث جو ہے وہ ضرور بنے گا۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بسا اوقات جب نکاح پہلے کر دیا جاتا ہے، رخصتی جو ہے وہ بعد میں کی جاتی ہے۔ اب نکاح پہلے ہو گیا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی کہ زوج کا انتقال ہو گیا یا بیوی کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ یہ اس کی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی، ازدواجی تعلقات بھی نہیں بنے، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، یہ تو ان کے گھر میں گئی نہیں، لہٰذا جو ہے وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہاں پر شرط جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے جس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا، اور وہ ہے عقد صحیح، یعنی شرائط کے مطابق اگر نکاح ہو جائے، جو نکاح کے تقاضے لوازمات ہیں وہ اگر پورے کیے جائیں تو اب ان میں سے جس کا بھی انتقال ہوگا دوسرا اس کا وارث ضرور بنے گا، بھلے ان کے درمیان ازدواجی تعلقات بنے ہوں یا نہ بنے ہوں، عورت کی رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، خلوت صحیحہ جو ہوتی ہے وہ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو،
ان چیزوں کا کوئی لحاظ اور خیال نہیں ہے، صرف ایک چیز کا لحاظ اور خیال کیا جاتا ہے کہ دونوں میں نکاح جو ہے نا وہ صحیح ہونا ضروری ہے، پھر بھلے رخصتی نہیں ہوئی، دونوں میں سے جس کا بھی انتقال ہوگا دوسرا جو ہے وہ اس کا وارث ضرور بنے گا۔ تو یہاں پر یہ جو ایک چیز ذکر کی گئی خلوت صحیحہ اور دخول، خلوت صحیحہ، اب اس کا مطلب زوجین کی ایسی تنہائی کہ جماع سے کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، ایسی تنہائی کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں، اور دخول سے مراد یہاں پر جماع یعنی ازدواجی تعلقات ہیں۔ تو یہ جو تعریف کے اندر دو باتیں ذکر کی گئی ہیں خلوت صحیحہ، تو خلوت صحیحہ کا مطلب یہ کہ اگر میاں بیوی کسی ایسی جگہ پر، کسی ایسے کمرے میں، کسی ایسے مقام پر جمع ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ آپس میں ازدواجی تعلقات اختیار کرنا چاہیں تو کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے، کوئی مانع نہ ہو، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ ایسی جو تنہائی ہوتی ہے اس کو خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے۔ لیکن وراثت کے لیے خلوت صحیحہ کی کوئی قید نہیں ہے، وراثت کے لیے دخول کی بھی کوئی قید نہیں ہے، یعنی جماع ازدواجی تعلقات اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے، صرف ایک قید ہے جس کو پہلے بھی تفصیل سے بیان کیا گیا، اور وہ ہے نکاح کا صحیح ہونا، جیسا کہ یہاں پہ لکھا گیا چنانچہ اگر میاں بیوی کے درمیان نکاح صحیح ہو گیا اور ان میں سے کوئی ایک دخول یا خلوت صحیحہ سے قبل جو ہے فوت ہو گیا تو نکاح صحیح ہونے کی وجہ سے دوسرا اس کا وارث بنے گا۔ یہاں پر یہ بات نہیں بیان کی گئی کہ نکاح بھی صحیح ہو بعد میں خلوت صحیحہ ہو جائے تو وراثت ملے گی، نکاح صحیح ہو بعد میں دخول ہو جائے، جماع وغیرہ ہو جائے تو وراثت ملے گی، ایسا نہیں ہے، صرف درمیان میں نکاح کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر نکاح صحیح ہو گیا پھر بھلے آپس میں خلوت صحیحہ کے معاملات نہیں ہوئے، دخول وغیرہ کے معاملات نہیں ہوئے، اور دخول یا خلوت صحیحہ سے قبل ہی کوئی فوت ہو گیا تو چونکہ نکاح ان کے درمیان صحیح تھا اس وجہ سے دوسرا جو ہے وہ اس کا وارث بنے گا، اور خلوت صحیحہ کو بھی بیان کر دیا گیا، اور اس ضمن میں جو نوٹ تھا کہ نکاح صحیح ہونے سے کیا مراد ہے اس کو بھی جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے لیکچر میں ہم نے دوسری فصل وراثت کے ارکان پڑھی کہ جس میں وارث، مورث اور مال میراث اس کی تعریفات پڑھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وراثت کے اسباب میں سے پہلا سبب قرابت یعنی رشتہ داری اس کو پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وراثت کا دوسرا سبب زوجیت یعنی شادی، اس کے کچھ مسائل و احکام پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اگلے درس میں انشاءاللہ عز و جل وراثت کے دوسرے سبب یعنی زوجیت کے بقیہ جو مسائل و احکام ہیں وہ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ وراثت کا جو تیسرا سبب یعنی ولا ملکیت ہے اس کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل وراثت کی شرائط اور ثبوت وراثت کے ماخذ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔